خدا کی زندہ پاک کلام میں سے ہم نے ایک تعلیمی سلسلے کو شروع کیا ہے اور اس میں ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں خدا کی پاک کلام میں سے، اور ہم خاندان میں رشتوں کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں، اور اس میں ہم نے بہت سارے رشتوں کے متعلق اب تک سیکھا ہے۔ لاسٹ سنڈے ہم بھائی کے رشتے پر بات کر رہے تھے اور ہم اسی کو کنٹینیو رکھیں۔ بھائی کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے ماں باپ سے پیدا ہوئے اور ہم میراث اور ہم خیال اور ہم جماعت، ایک ہی عقیدے پر چلنے والے، وہ سب کیا ہے؟ بھائی کہلاتے ہیں، جن کا ایک مائنڈ، ایک سوچ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ آپ نے سب کھولیے زبور کی کتاب میں سے 133 زبور۔ خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ دیکھو کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں۔ یہ اس بیش قیمت تیل کی مانند ہے جو سر پر لگایا گیا اور بہتا ہوا داڑھی پر، یعنی ہارون کی داڑھی پر آ گیا، بلکہ اس کے پیرہن کے دامن تک جا پہنچا۔ یا ہرمون کی اوس کی مانند ہے جو سیون کے پہاڑوں پر پڑتی ہے، کیونکہ وہی خداوند نے برکت کا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کا حکم فرمایا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا گیا، سنا گیا، خدا ہم سب کو سمجھنے کی حکمت عطا فرمائے۔ آمین۔ ہلیلویا۔ یہاں پر مرد خدا داؤد چرچ کی رہنمائی کے لیے، بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے، ایمانداروں کی رہنمائی کے لیے یہاں پر وضاحت سے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے ہیں۔ بھائیوں کی محبت ایسی مضبوط اس نے بیان کی ہے۔ یہاں پر دو چیزوں کے بارے میں اس نے وضاحت کی ہے۔ پہلی بات اس نے کی ہے بیش قیمت تیل کی مانند۔ بھائیوں کی محبت کس کی مانند ہے؟ بیش قیمت تیل کی مانند ہے، جو جب لگایا جاتا ہے تو اس سے چکناہٹ پیدا ہوتی ہے اور اس سے چہرے پر شادمانی اور خوشی محسوس ہوتی ہے، اداسی نظر نہیں آتی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے تو سر میں تیل ڈال۔ یہ کس چیز کی علامت ہے؟ خوشی کی، شادمانی کی، پریشانی کی نہیں، تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ تو نے روزہ رکھا ہے، تو روزے دار ہے۔ اس بات کی وضاحت ہو تاکہ ہمارا سر جو ہے وہ چکناہٹ سے بھرا ہوا ہو، بال بکھرنے نہیں چاہیے۔ خداوند نے کاہن کے متعلق تعلیم دی، کیونکہ بال کس کے بکھرتے ہیں؟ جو کوڑی ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ یہی آج کے دور میں ویسے ہی کوڑی بناپے کرا رہے ہیں جدھر مرضی۔ خداوند نے کیا کہا؟ بنا سوار کر رکھنے، ٹھیک ہے؟ جدھر بال بکھرے ہو سمجھ لو کوڑی ہے، وہ زندگی فالٹ ہے، گناہ ہے، پاپ ہے، بدی ہے۔
لیکن جو بالوں کو بنا سوار کر رکھتے ہیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ کاہن کی صورت ہے، خدا کے خادم کی صورت ہے. کئی بیبیاں دے ویاہ وچ بال بہت بکھرے ہوتے ہیں، سمجھ لو کوڑیاں نے. گناہ ہے زندگی کے اندر، پاپ ہے. کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے عورت کے لیے سر پر دوپٹہ رکھنا ضروری ہے. جیڑی بال بکھیر کے پھرتی ہے شیطان کی پیرو ہے. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. میں پچھلے دنوں ایک پروگرام پہ گیا، وہ جو دن رکھتے ہیں نا اس پروگرام میں ایک بہن کی دعا کرتی، بڑی دعا چاہیے، پتہ نہیں کی ہو. جب میں نے اسے پروگرام میں دیکھا، میں کہا بی بی تین کی ہوا ہے، تو بال کو پھیری پھرتی، تو بال کو سمیٹا آتے جا. چلو خدا کا شکر، اس نے کہنا مانا، اس نے کہا ایماندار جو ہے وہ اپنی پہچان کرواتے ہیں. ان کا ہر ایک کام، ان کا بناؤ سنگھار. میں یہ نہیں کہتا کہ عورت سنگھار نہ کرے، کیونکہ بائبل مقدس اجازت دیتی ہے اس عورت کو جو شادی شدہ ہے وہ سنگھار کر سکتی ہے، پر اپنے شوہر کے لیے، اس کے لیے اپنے شوہر کے لیے. پر گھر میں جگڑی بن کر بیٹھی ہوتی، جب باہر جانا تو بڑی لپسٹک لگا کے بڑے بال شال بنا کے بیٹھ جاتی. وہ کس کے لیے بنا کر جاتی ہے؟ آئی ڈونٹ نو. پر میں یہ جانتا ہوں کہ شیطان کو دعوت دینے کے لیے، کیونکہ جو اپنے شوہر کے لیے بن سنور نہیں سکتی، کسی اور کو دکھانے کے لیے بن سنور کر کیوں جا رہی ہے؟ کیا کوئی اور اس کا بھی کوئی ساتھی ہے؟ اس بات کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں. ایمانداروں کو خدا نے ہر ایک کام کرنے کی اجازت دی ہے، پر اس کو کلام کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی اجازت دی ہے. اتنے تو کماریاں دنیا کا بھی پتہ لگتا ہے. انہوں نے سر سے دوپٹے ہونے چاہیے، وہ بھی بغیر سر سے دوپٹے لائی پھرتی ہیں. خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، ہم بات کر رہے ہیں جو ایماندار لوگ ہیں ان کے سر کے بال بھی بکھرنے نہیں چاہیے. یہ اس بات کی علامت ہے، یسوع مسیح نے کہا سر پر تیل لگانا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ آوارہ ہیں یا آپ مایوس ہیں یا پریشان ہیں. جیسے سر کے بال بکھرے ہوتے ہیں، اسی پتہ لگتا ہے کہ بندہ پریشان ہے، مایوس ہے، غم ہے، پریشانی. آج وہی لوگوں نے کھلا لے بیاہ ہوئے تو لوگوں نے کھلا لے، پتہ نہیں کیڑی پریشانی پہ گئی. خدا کا کلام میں یہ سکھاتا ہے، بائبل مقدس ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے کہ بھائیوں کی محبت، ان کی خوشی ایسی ہے جیسی بیش قیمت تیل کی ہے جو سر پر لگایا گیا ہو، اور پھر اس تیل کے اندر اس قدر چکناہٹ ہے، اس تیل کے اندر اس قدر وہ بہتی دھار ہے کہ وہ کپڑوں پر پیرہن پڑا جاتا ہے. یہ بھائیوں کی محبت کے لیے بات ہے کہ بھائیوں کو خدا نے اتنی چکناہٹ سے بھرا ہوا ہے. تیل آیا کریے تھا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی سخت چیز ہے. آج کل بھی ہم بیبیاں تو نہیں لاتے نا، پونڈس سے اور کیا ہے کہ کیا ہے، پر تیل کے اندر جو چکناہٹ ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے خدا کا کلام میں سکھاتا. پھر دوسری بات، ہارمون پر جو اوس گرتی ہے، اوس کہاں سے گرتی ہے؟ وہ تر و تازگی لاتی ہے. بھائیوں کی محبت بھی ایسی ہونی چاہیے، جہاں پر کھڑے ہوں، جہاں پر ہوں، جب ان کی کوئی بات کریں تو اوس پڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ تازگی آتی ہے، ہریالی آتی ہے، خوشی ملتی ہے اور تازگی ملتی ہے اور اس سے ٹھنڈک ملتی ہے. بھائی ایسے ہی مل کر رہے. خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے؟ بھائیوں کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جیسے
ہر اون کی اوس جو پہاڑوں پر پڑتی ہے، جہاں خداوند کی برکت کا راز ہے۔ اوس کب پڑتی ہے؟ جب خدا برکت دیتا ہے۔ پتہ ہے مرد خدا ایلیا نے کہا آسمان بند رہے، 3.5 برس تک آسمان بند رہا، کوئی اوس بھی نہیں پڑی۔ اوس نہ پڑنے کی وجہ سے زمین خشک ہو گئی، انسان خشک ہو گئے، ہر ایک چیز خشک ہو گئی اور لوگ بھوکے مرنے لگے، بچے کھانے لگے، موت کو یاد کرنے لگے، پتہ نہیں کب مر جانا ہے۔ بھائیوں کی اگر محبت آپس میں نہ ہو تو ایسے ہی ہے۔ جیسے ہم اتفاق میں برکت کہانی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی تو بائبل میں مقدس سی باتیں کہی ہیں، لیکن ہمیں سکھانے کے لیے کہ ایک شخص کے 4 سال یا 5 سال جنہیں سے وہ بھائی تھے، آپس میں بیٹے تھے، اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا جاؤ جنگل میں اور جا کر لکڑیاں لے کر آؤ۔ گئے، سب لکڑی لے کر آیا اور سب کو اس نے کہا بیٹا اس کا گٹھا باندھو۔ انہوں نے گٹھا باندھ دیا، کہا اس کو توڑو، اور باری باری سب نے طاقت لگائی اس گٹھے کو توڑ سکے، لیکن وہ گٹھا توڑ نہ سکا۔ پھر اس نے کہا اس گٹھے کو کھولو اور ایک لکڑی نکالو، اس کو توڑو، اور انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ اس باپ نے سکھایا۔ لاسٹ ٹائم پر ہم مصرف بیٹے کی بات کر رہے تھے جو گھر سے چلا گیا، سب کچھ ویران کیا، سب کچھ برباد کیا، سب کچھ تباہ و برباد کر کے گھر واپس لوٹ آیا۔ بھائی کو، اس کے بڑے بھائی کو اس کے باپ نے سکھایا، باپ بیٹا سب کچھ تیرا ہے، یہ تیرا بھائی ہے، یہ کھو گیا ہے ملا ہے، یہ مر گیا تھا زندہ ہوا ہے، یہ لوٹ آیا میں خوشی کرنی ہے کیونکہ یہ تیرا بھائی ہے۔ بے شک اس نے غلط کیا ہے لیکن تو بھی تیرا یہ بھائی ہے۔ اس نے کہا اگر تم آپس میں بٹ جاؤ گے تو اس لکڑی کی طرح تمہیں ہر کوئی کاٹ دے گا، توڑ دے گا، اور اگر آپس میں اس گٹھے کی طرح لکڑیوں کی طرح بندے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہلیلویا۔ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اوس کا بڑھنا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ برکت کو، خدا کی محبت کو، خدا کے پیار کو، خدا کی شفقت کو۔ اگر بھائی آپس میں محبت سے رہتے ہیں تو سمجھ لو اس خاندان پر خدا کی برکت ہے۔ اس برکت کو گنوانے کی کوشش کوئی بھی نہ کرے، اس کو برباد کرنے کی کوشش کوئی نہ کرے۔ نہ کسی بیوی کو حق ہے، نہ کسی بہو کو حق ہے، نہ کسی بڑے کو حق ہے، نہ کسی چھوٹے کو حق ہے۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے